السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی، ہمارا یہ کورس چل رہا ہے جس کے اندر ہم مرکب کو پڑھ رہے ہیں، اور مرکب میں بھی مرکب ناقص اور مرکب ناقص کے اندر ہم پہلا مرکب اشاری اور مرکب توصیفی، اور کل ہم مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید مرکب اضافی ہی کو دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر کچھ باتیں مزید ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کل کا جو سبق ہے میں اس کا جلدی سے آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ باقی تو خلاصہ میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو کی شکل میں پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن آئندہ شاید ایسا نہ ہو سکے۔ خیر، سبق کو دھیان سے سنیں گے، متوجہ ہو کر، جو پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا مائک بھی آن کر دوں گا، یا آپ میسج کر دیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ خیر، مرکب اضافی کے اندر ہم نے بنیادی طور پر یہ پڑھا تھا کہ مرکب اضافی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنتا ہے، لیکن جملہ نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے۔ تو اسی کی ایک قسم مرکب اضافی کیا مطلب اس کا؟ اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی طرف نسبت کرنا، کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ تو جیسے کہ اسم اشارہ کے اندر یعنی دو اسم ہوتے تھے، اسم اشارہ مشار الیہ۔ مرکب توصیفی میں دو اسم ہوتے تھے، موصوف صفت، اور اسی طرح مرکب اضافی کے اندر بھی دو جو ہے نا اسم تھے، مضاف اور مضاف الیہ۔ باقی ہم نے، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کل، کہ اسم اشارہ مشار الیہ اور موصوف صفت اور مبتدا خبر وغیرہ، ان کے اندر اسم کے دونوں پہلوؤں کے اندر، یعنی مبتدا خبر ہو یا اسم اشارہ اور مشار الیہ ہو یا موصوف صفت ہو، ان تمام کے اندر ان میں مطابقت ہونا ضروری تھی اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے۔ لیکن مرکب اضافی میں یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ واحد مثنیٰ جمع الگ سے ہو سکتا ہے، مضاف الیہ واحد مثنیٰ جمع وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اندر دونوں کے اندر مطابقت ضروری نہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا دیکھا تھا، اس کی کچھ شرائط تھیں، مضاف اور مضاف الیہ کی کچھ شرائط تھی۔ مضاف کی شرائط کیا ہے؟ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا، آپ کو پہلے سے معلوم ہے یہ بات۔ اسی طرح مضاف کی دوسری شرط کہ اس کے اوپر تنوین بھی داخل نہیں ہوتا، اور اسی کے ضمن میں مثنیٰ اور جمع سالم جب ہم اس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کریں گے تو اس کا نون گر جائے گا۔ اور جیسا کہ آگے مضاف الیہ کی شرط صرف ایک ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اسد کی کتاب یہ دیکھیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اردو زبان کے اندر مضاف یعنی مرکب اضافی کی پہچان کا کی کو ہے، جیسا کہ اسم اشارہ کے اندر وہاں پہ جو پہچان تھی وہ اسماء اشارہ تھے، وہ یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح اسماء اشارہ سے جو کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے میں پتہ چلتا تھا یہ جو نا یہ مرکب اشاری ہے، اس کے اندر اسم اشارہ وہ جو نا وہ بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی کے اندر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، زید حسن، کہ زید اچھا آدمی ہے۔ اور اسی طرح میں کوئی بھی جو نا وہ اپنا مرکب توصیفی کے اندر تمام کے تمام مرکب جو توصیفی ہیں تو وہاں پر پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ فلاں موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، تو مرکب توصیفی ہمیں معلوم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مرکب اضافی کی اردو کے اندر کیا پہچان ہوگی؟ اس کی کا کی، یہ اس طرح کا ترجمہ ہوگا، کا کی کو کا ترجمہ، کا کی کا ترجمہ تقریباً مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں اردو میں ہوتا ہے، اسد کی کتاب، اسد کا قلم، ٹھیک ہے، اسد، یہ اس طرح کا، یعنی کا کی یہ ترجمہ مضاف الیہ کا ہوتا ہے۔
اردو زبان کے اندر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابو اسدن، اسد کی کتاب. اور دیکھیں اردو کے اندر مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں میں فرق ہوگا کہ اسد اردو میں پہلے آئے گا اور جو ہے نا یعنی کہ مضاف الیہ ہے وہ اردو کے اندر پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر بالکل الٹ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہے وہ پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. یعنی یوں ہی سمجھیے جیسے موصوف صفت کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ زید حسن، ٹھیک ہے، کہ زید اچھا ہے. تو اب جب ہم اس کو اپنا صحیح ہو گیا تو مرکب توصیفی کے اندر دوسرے اسماء کے اندر، تو ایسے یہاں پر بھی اردو کے اندر ہم جیسے اردو کے اندر بولتے ہیں بالکل ویسے ہی عربی کے اندر بھی اس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. تو کتاب اسد، اسد کی کتاب. آگے چلیے جی. جنت الکافر واضح ہے. یہ ساری مثالیں تھی. کتاب اسامہ، رسول اللہ، اسامہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کا بندہ، تمام جہانوں کا رب، مسلمان کا دل، فجر کی نماز، اور اسی طرح دین کا ستون. اور یہ جو ہے نا واحد مثنیٰ جمع کی صورت میں بھی یہ مضاف مضاف الیہ آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتاب اسدن، کتابا اسدن، اور کتب اسدن، کتابا یہ کہ مثنیٰ تھا، یہاں پہ اس کا نون گر چکا ہے. آپ اوپر قاعدے میں پڑھ چکے ہیں اس چیز کو. نافذۃ الغرفۃ، نافذہ تل، یہ مؤنث کے اندر ہے تو اس کا بھی نون گر چکا ہے. اس طرح جمع ہو مسلم الپاکستان، مسلی، ٹھیک ہے جی، مسلم الپاکستان، یہ مسلمان ہی تھا تو نون گر جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب جو ہے نا وہ مثنیٰ مضاف بن رہا ہو تو اوپر شرائط کے اندر شامل ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے. اس طرح جمع ہے جی مسلمون تھا، جب اس مسلمون یعنی جمع جب یہ مضاف ہوا تو یہ مسلم الپاکستان کہلایا. آگے چلتے ہیں جی. مزید اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مضاف اگر جو ہے نا صرف دو جملے ہیں یعنی دو الفاظ ہیں، ایک لفظ مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے، تو وہاں پہ سمپل تھا، ہم نے اس کو پہچان لیا. اب اگلی بات اس کے ساتھ ہم نے یہ عرض کرنی ہے کہ اگر جو مضاف الیہ ہے دو کے بجائے وہ تین ہو جائیں، تین کی بجائے چار ہو جائیں، صحیح ہے، تو پھر ہم جو ہے نا اس کی عربی کیسے بنائیں گے، اور یا اس کی عربی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیسے جو ہے اس کا ترجمہ کر سکیں گے. تو اس چیز کو بھی ہم نے آج ساتھ کے ساتھ دیکھ لینا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ ایک تو ہے نا کہ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی، اللہ کے رسول کی دعا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول کی دعا، تو یہاں پر اللہ کے رسول نہیں ہے، خالی اللہ کے رسول یعنی کہ خالی دو الفاظ نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں. کہ یہاں پر جیسے میں آپ کو بھی دکھا دوں، کیا یار، جی ہاں دیکھیے اللہ کے رسول، تو یہاں پر یہ اللہ یہاں پر اور یہ رسول یہ دعا، یہ تو یہاں پہ تین الفاظ یہ الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں. اب اس کی ہم دیکھیں اللہ کے رسول کی دعا، تو یہاں پر مضاف اب تین جملے مرکب اضافی کے اندر آ چکے ہیں اور یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ حامد کے گھر کا دروازہ، اب یہاں پہ حامد کے گھر کا دروازہ یہ دو ہے نا، اب اس میں ہم مزید اضافہ اگر کرنا چاہیں تو کیا کہہ دیں گے، حامد کے گھر کے دروازے کا رنگ. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے جو مرکب اضافی تھا اس کے اب تین کی جگہ پہ چار ہم نے الفاظ جوڑ دیے. تو خیر اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ دو مضاف اور مضاف الیہ کے پڑھا تھا. اب اگر زیادہ مضاف الیہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر کیسے جملہ بنے گا، کیسے پہچان ہوگی، کیسے ہم عربی بنائیں گے، کیسے عربی کا ترجمہ کریں گے، یہ آج کا ہمارا، یہاں سے مزید آگے چلیں گے. دیکھیے یہاں پر مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا. اب ہمیں سب سے پہلی بات جو پہچان کرنی ہوتی ہے ہم نے وہ کرنی ہوتی ہے
کہ یہاں پہ مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے. مضاف مطلب کہ جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے، صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف. اور مضاف الیہ کہ جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو ہے نا عبداللہ کی کتاب، عبداللہ کی کتاب، تو یہاں پہ کتاب کا تعلق جوڑا جا رہا ہے عبداللہ کے ساتھ، تو کتاب یہ کیا کہلائے گی بھائی؟ مضاف، کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے. کس کے ساتھ جی؟ اسد کے ساتھ. اور اسد کے ساتھ یا جو ہے نا وہ عبداللہ کے ساتھ کتاب کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو عبداللہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہاں پر الیہ جو ہے نا اس کی طرف، یہاں پہ الہ، الف لام الہ، یہ ہم جب آگے حروف جارہ پڑھیں گے تو ہمیں وہاں پہ بھی آ جائے گا. اور آج ہم شاید جو ہے نا وہ ضمائر بھی انشاءاللہ شروع کر لیں تو وہاں پہ بھی آپ الیہ کا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ معنی معلوم ہو جائے گا. تو مضاف الیہ، اس کے نام سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. مضاف الیہ، مضاف جو 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 یعنی جس کی نسبت کی گئی ہو، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. سمجھے بات کو؟ تو یہ تو ہمارے سامنے، جب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے سب سے پہلے کوئی ہمیں اردو کا جب لفظ ملے گا، ہم نے وہاں پہ اس بات کی پہچان کرنی ہے کہ یہاں پہ مضاف کیا ہے، یعنی یہاں پہ وہ لفظ کون سا ہے جس کی نسبت کی گئی ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول کی دعا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مضاف مضاف الیہ کے اندر، اردو کے اندر جو وہ سیدھا لکھا ہوتا ہے نا، عربی کے اندر وہ الٹا لکھا جاتا ہے تقریباً. سمجھے بات کو؟ مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پر میں نے جیسے پہلے کہا نا آپ کو کہ اسد کی کتاب، اسد کی کتاب، یا عبداللہ کی کتاب. عبداللہ پہلے آ رہا ہے، کتاب بعد میں آ رہا ہے اردو میں بولنے میں، لیکن یہی جب ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کتابو عبداللہ، کتابو عبداللہ. اب یہاں پر دیکھیں کتابو عبداللہ ہم نے پڑھا ہے اس کو، تو یہاں پہ کتاب پہلے عبداللہ بعد میں، اور اردو کے اندر عبداللہ پہلے، تو ہے اس طرح. تو اردو کے اندر جو لکھا ہوا ہے جب مرکب اضافی اس کو ہم ترجمہ کریں گے تو آخر سے ترجمہ شروع کریں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ مضاف کیا چیز ہے، اللہ کے رسول کی دعا. صحیح ہے جی، اللہ کے رسول کی دعا. تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمیں معلوم ہو چکا کہ دعا کی نسبت کی جا رہی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے اب یہاں پہ، کیونکہ اب جب پہلے تو تھا نا مضاف صرف دو تھے، تو ایک مضاف ہو گیا، دوسرا مضاف الیہ ہو گیا. لیکن اگر اپنا جب یہ دو تین ہوں گے تو وہاں پر جو پہلا مضاف ہوگا اور جو دوسرا آئے گا نا، اگر تین الفاظ ہوئے تو پہلا مضاف ہوگا اور جو دوسرا آئے گا وہ وہاں پر مضاف بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مضاف الیہ وہ پچھلے کے لیے ہے اور مضاف وہ اگلے کے لیے ہے، کیونکہ اب یہاں پہ دو جملے نہیں رہیں گے بلکہ وہ تین ہو چکے ہوں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ان چیز کا بھی نوٹ کرنا ہوگا. اور ساتھ کے ساتھ دیکھیے مثال کے طور پہ یہ کہ یہاں پہ یہ اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول، تو رسول جو ہے یہ اللہ اس کے ساتھ بھی اور دعا اس کے ساتھ بھی، یعنی دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. عربی جب ہم دیکھیں گے اس کو تو مزید ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہاں پر جب یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے تو ان دونوں کے قاعدے ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اگر مضاف ہے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اوپر ہم نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، مضاف کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا. جب مضاف ہوگا تو مثنیٰ کا نون گر جائے گا اور جمع سالم مذکر کا بھی نون گر جائے گا. سمجھے بات کو؟ تو ان چیزوں، اور مضاف الیہ کی شرط کیا تھی؟ وہ حالت جر میں ہوگا. تو ان یعنی مضاف اور مضاف الیہ جو دونوں جمع ہوئے ہیں کسی ایک لفظ پر، تو اس لفظ پر ان کے قاعدے بھی، ان کے جو ہے نا شرائط بھی اس لفظ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی. تو ہم اس کو بھی کریں گے، اس کا بھی خیال کرنا ہوگا ہم نے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلا لفظ مضاف، پھر مضاف الیہ، مضاف، اور اس طرح مضاف الیہ.
اب یہاں پر دیکھیں اردو زبان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لفظ اللہ اور یہاں پہ لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، یعنی لفظ اللہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے دعا کی، یعنی مین بندہ یہ ہے، یعنی کہ مین جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے، اللہ کے رسول کی دعا، تو مین کیا ہے جی مضاف الیہ کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اور رسول یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اس کی نسبت بھی کی جا رہی ہے، یعنی خود بھی نسبت کی جا رہی ہے، اور اس کی طرف دعا کی نسبت رسول کی طرف ہے، اور رسول کی نسبت لفظ اللہ کی طرف ہے، تو یہ دونوں لحاظ سے مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی ہوا۔ چلے ہم اس کو اب دعا سے اس کو اب مثال سے واضح کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ دیکھیے جی، اللہ کے رسول کی دعا، دعاء رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ دیکھیں اردو میں بھی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا اردو میں اوپر لکھا ہوا تھا یہ عربی زبان کے اندر بالکل الٹا لکھا گیا ہے، تو اس طرح سے، اور آپ کہیں گی جی ہمیں پہچان کیسی ہوگی، میں نے بتا دیا ہے کہ مرکب اضافی کی اردو کے اندر جو عام طور پہ پہچان ہے وہ اس کے ترجمے کا کی کا ترجمہ عام طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کا کام، ٹھیک ہے، اس کی فلاں، اس کی فلاں، یہ تو یہ ترجمہ اس کا تقریباً ہو رہا ہوتا ہے، جس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ اپنا اردو کے اندر بھی کہ یہ مضاف ہے۔ دعاء رسول اللہ، اب یہاں پہ دیکھیے دعاء یہ مضاف ہے، اور مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ہم نے اس پہ تنوین داخل نہیں کی، اور اسی طرح ہم نے مضاف کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آئے گا، ہم نے اس کے اوپر الف لام بھی داخل نہیں کیا کیونکہ اگر کریں گے تو غلط ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا دعا چونکہ مثنیٰ یا جمع نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ نون گرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں اگر یہ مثنیٰ یا جمع ہو، جمع مذکر سالم ہو، تو اس وقت اس کا نون گرے گا، جب وہ ہم نے اس کی مثالیں ہم پچھلے سبق پہ دیکھ چکے ہیں۔ رسول، اب یہاں پہ یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، تو اس کے اوپر ہم ساری شرطیں کیسے لاگو کریں گے؟ جی دیکھیے، رسول مضاف کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، نہ تو اس کے اوپر افلام ہے، نہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور جو ہے نا باقی وہ تو کوئی ہے نہیں، اور مضاف الیہ کہ ہم نے اس کی شرط کیا پڑھی تھی، وہ حالت جر میں ہوگا، لہذا ہم نے رسول کو کیا کر دیا جی مجرور، رسولی۔ اب چونکہ اس کے اوپر ہم تنوین کیوں نہیں داخل کر رہے، رسولین کہہ دیتے، رسولین اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگے لفظ اللہ کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو جو مضاف ہے ہم اس کی شرط پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو مضاف ہوگا اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیے اسی طرح میں اس کی جگہ پہ اگر رکھ دوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا حامد کے گھر کا دروازہ، حامد کے گھر کا دروازہ میں نے یہ کہا، تو یہاں پہ اب حامد مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مین ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یعنی گھر کس کا ہے؟ حامد کا ہے، اور پھر دروازہ کس کا ہے؟ گھر کا، سمجھ آئی نا بات کی؟ ایسے ہی وہاں پر اللہ مین ہے، یعنی اللہ کے رسول، رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے، دعا کس کی ہے؟ رسول کی، تو یہ ہے، آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر دھیان دینا ہوگا، انشاءاللہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بہت زیادہ آسان ہے۔ حامد کے گھر کا دروازہ، اب یہاں پر حامد مضاف الیہ کہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے گھر کی، اور گھر جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، مضاف الیہ کس کے لیے ہے؟ حامد کے لیے، اور مضاف کس کے لیے ہے؟ دروازے کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح دروازہ یہ مضاف ہوگا، دروازہ کیا ہوگا بھائی؟ مضاف، تو ہم اس کو اگر ہم اس کو پڑھیں مرکب اضافی کے طور پر تو کیسے پڑھیں گے جناب؟ اس کو، دروازے کو عربی زبان میں باب کہتے ہیں، باب، بابن، اور گھر کو بیتن، حامد تو ویسے ہی نام ہے، تو اب
اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ حامد کے گھر کا دروازہ، تو آپ جلدی سے اپنے ذہن کے اندر سوچیں اور اس کا جملہ بنائیں ذرا، پھر میں بولتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں سوچے گا آپ نے صحیح بنایا تھا یا غلط۔ تو حامد کے گھر کا دروازہ، اس کا مرکب اضافی بنے گا بابو بیتی حامدین، بابو بیتی حامدین، سمجھے بات کو؟ اچھا جی، تو یہاں تک امید ہے آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں مزید دیکھیں، جیسے اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا، ایسے اللہ کے فضل کی علامت، موت کی یاد کی کثرت۔ تو اب یہاں پر یہ تمام کے تمام مرکب اضافی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، دیکھیں یہ بھی کہ اطاعت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، سمجھے بات کو؟ اب اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، اب یہاں پہ دیکھیے اللہ، رسول، پھر بیٹی، پھر دعا، آپ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب ہم اس کی اگر ہم عربی بنائیں گے تو کیا کہیں گے جی؟ دعاء بنتی رسول اللہ، دعاء بنتی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا۔ زید کے گھر کے کمرے کی چابی، اسی طرح مدینے کے مسلمانوں کے گھر، اب یہاں پہ مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، اب گھر بھی یہاں پہ جمع ہے، مسلمانوں بھی جمع ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے جی؟ بیوتو، بیوتو مسلم مدینتی۔ اب یہاں پہ چونکہ مسلی، اصل تو دیکھیں یہاں پر مسلی، یہ آگے ہم حالت جری اور انشاءاللہ دیکھ میں آپ کو بتا نہیں سکا، انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو، ویسے میں نے عرض کیا تھا، میرا خیال میں آپ کو بتا چکا ہوں حالت جری اس کی۔ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں ذرا میں نے بتایا کہ نہیں بتایا۔ اچھا جی، یہ ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا اعراب، تاکہ آپ کے سامنے آ جائے نا، اس لیے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی، بلکہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ کہاں گیا؟ یہ دیکھیے جی، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ دیکھیں، یہاں پر یہ مسلمینی ہے نا، یہ مسلمینی، تو یہ یہاں پر دونوں نسبی جری حالت ہوگی کس کے اندر جی؟ یہ مثنیٰ کی حالت تھی، اور جو جمع ہو، اب یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، یعنی جمع ہے یہ، تو جمع کی اگر وہ مرفوع ہو تو پھر اس کی حالت کیسے آتی ہے جی؟ اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ مسلمون، یہ ہوتا ہے۔ اگر میں خالی کہوں نا کہ مسلمانوں کے گھر، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی مجرور ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مجرور، یعنی حالت جر میں ہوگا نا مضاف الیہ، اس کی شرط میں یہ بات شامل ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کے گھر، تو اس صورت میں اب یہاں پہ دیکھیں، جب یہ حالت یعنی جمع ہو، جمع سالم ہو، اور وہ حالت نسبی یا جری میں ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مسلمینا، کیا ہے جی؟ یہ مسلمینا۔ اور آپ ابھی قاعدے کے اندر یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم مضاف بنائیں گے تو اگر جمع سالم مذکر مضاف بن رہا ہو، جمع سالم مذکر اگر مضاف بن رہا ہو تو اس کا نون گر جائے گا۔ تو لہٰذا جب ہم نے کہا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، ہم کیا کہیں گے؟ بیت کی جمع بیوت، کے بیوتو مسلم المدینہ تھی یا مسلم البلدی۔ تو
मुस्लिमीना से इसका नून जब गिर जाएगा तो क्या पढ़ेंगे भाई, मुस्लिमिल मदीना। तो ये था बहरहाल। खैर चले जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे सामने सारे जुमले थे, उम्मीद है आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको यहाँ तक बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं जरा जल्दी से, ताकि हम आगे चलें। जी जी, आपके माइक ऑन है, कुछ पूछना चाहें जरा जल्दी से पूछ लें। ठीक है हजरत, आगे आगे चले। ठीक हो गया जी, आगे देखिए जी। अच्छा, यहाँ तक तो आपने ये देखा कि अगर जो है ना मुजाफ यानी मुरक्कब इजाफी है, वहां पे दो की जगह पे तीन अल्फाज आ जाएं या चार अल्फाज आ जाएं तो उनको कैसे पढ़ेंगे, उसको मिलाने की क्या तरतीब होगी, तो हमने ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे मजीद चलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर हम मुरक्कब जो इजाफी है इसके अंदर अगर ज़मायर को इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ तक तो था ना, हमने साफ साफ कह दिया कि जैद की किताब, हामिद का घर, असद का कलम, अब्दुल्ला की कॉपी, हमने यहाँ पर नाम लिया है साफ साफ। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, बात करते वक्त जाहिर बात है मैं अब्दुल्ला के बारे में बता रहा हूँ कि अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला गया, अब्दुल्ला बैठा, अब्दुल्ला ने खाया, अब यहाँ पे बार बार नाम तो नहीं लिया जाता ना। वो आप तहरीर के अंदर भी अगर उसका बार बार नाम लेंगे तो वो तहरीर बेढंगी सी हो जाएगी कि पता नहीं किस पागल ने लिखा है इसको। तो बार बार नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी तरफ जमीर लौटा दी जाती है। ठीक है, उस जमीर से मुराद वही होता है, यानी वो, उसने, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, ये हम जो हम बोलते हैं इस तरह। तो इसी तरह अब मैं उसकी किताब, उसका कलम, मैंने पहले बात चल रही थी ना कि जो है ना अब्दुल्ला की किताब, मैंने एक दफा बता दिया। अब मैं आगे चल रहा हूँ, यदि उसकी किताब ऐसी है, उसने ये लिखा, उसने ये पढ़ा, उसने ऐसे रखा, उसने ये किया, यहाँ पे मुझे बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो खैर मुरक्कब इजाफी के अंदर हम ज़मायर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले चूंकि आपको ये बात भी मालूम है कि मुजाफ की जो दो शराइत है कि अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, तनवीन नहीं होगा, और मुजाफुल इलैह की एक शर्त है कि वो क्या होगा जी, हमेशा मजरूर होगा। तो मजरूर होने में अभी तक जो हमने ज़मायर को देखा था उनकी हालत रफ़ी देखी थी, यानी ये देखा था हमने कि ज़मायर अगर वाहिद मुसन्ना जमा हो तो अगर गायब के लिए ज़मीर होगी तो हुआ, हुमा, हुम मुज़क्कर के लिए यानी वो एक आदमी, हुमा वो दो आदमी, हुमा वो सब वो काफ़ी ज़्यादा आदमी। इसी तरह मुअन्नस के लिए हिया वो एक औरत, वो दो औरतें, और वो बहुत ज़्यादा औरतें, यानी वो गायब के लिए। और जो है ना ज़मायर में हाजिर के लिए क्या था भाई, ये हालत रफ़ी थी, यानी अगर ये मुब्तदा बन रहे हों तो उस वक़्त में हम इनको इस तरह इस्तेमाल करते थे, हुआ, हुमा, हुम। हालत रफ़ा के अंदर हम ज़मायर को ऐसे इस्तेमाल करते थे इनमें, ये आपको इंशाल्लाह याद होंगे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। हाजिर के लिए क्या इस्तेमाल करते थे जी, मुज़क्कर के लिए अंता, अंतुमा और अंतुम, और मुअन्नस के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और हाजिर के मुतकल्लिम के लिए क्या इस्तेमाल करते थे भाई, वाहिद के लिए अना, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, और जो है ना मुसन्ना और जमा के लिए नहनु। ठीक हो गया, ये आपके जहन में है ना पहले से। ये थी हमारी ज़मायर की हालत रफ़ी। अब चूंकि हम मुरक्कब इजाफी में, मुरक्कब इजाफी के तहत यानी मुजाफुन इलैह की जगह पर ज़मायर के इस्तेमाल को पढ़ना चाह रहे हैं, और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, लिहाजा हमें ज़मायर की हालत जर्री को यानी मजरूर होने की हालत को पढ़ना पड़ेगा। ये बात खुशखबरी वाली ये है कि हालत ज़मायर की हालत नस्बी और हालत जर्री दोनों एक जैसी, लिहाजा आपने अगर हालत रफ़ा याद कर रखी है तो उसके बाद आगे आपको सिर्फ एक और चार्ट याद करना पड़ेगा, और वो है जी
हालत नस्बी जर्री दोनों का एक ही होगा। तो ये मैंने आपके सामने पिछले सबक का खुलासा रख दिया, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह याद होगा कि गायब के लिए मुज़क्कर के लिए क्या ज़मायर है भाई, हुआ हुमा हुम, मुअन्नस के लिए हिया हुमा हुन्ना, हाजिर के लिए अंता अंतुमा अंतुम, और हाजिर मुअन्नस के लिए अंती अंतुमा अंतुन्ना, और मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अना, और मुतकल्लिम जमा मुसन्ना के लिए मुज़क्कर हो या मुअन्नस नहनु बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। ये तो था हालत रफा ज़मायर का। अब आगे चलिए, अब हम ज़मायर की हालत नस्बी और जर्री को देखना चाह रहे हैं कि यही ज़मायर, ठीक है, गायब की ज़मायर और जो ना मुखातब की ज़मायर और मुतकल्लिम की ज़मायर जब हालत नस्ब या जर में होगी। आपको ये मालूम हो चुका है कि एक जर आपको, आप कहते थे ना कि ये मजरूर क्यों है, आपके जहन में ये सवाल आता था ना पहले कि ये मजरूर क्यों है, तो उसका एक जवाब तो आपको मिल चुका है कि जी मजरूर इस वजह से है कि ये मुज़ाफुन इलैह है। बाकी का जवाब भी इंशाल्लाह आगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मरफू का भी आपको जवाब मिल चुका है कि जो मुबतदा है मुबतदा मरफू होता है, सही है। और बाकी जैसे जैसे आते गए आपको मिलता गया है। मंसूब है, मंसूब का जवाब इंशाल्लाह आपको जो है ना तफसील से आगे मिल जाएगा। फिलहाल आप जर की एक वजह कि मजरूर क्यों होता है जी, वो अगर मुज़ाफ़ुन इलैह है तो मजरूर होता है, ये कायदा है कि मुज़ाफ़ुन इलैह हमेशा मजरूर होगा। तो एक मजरूर आपने उसकी हालत देख ली। बहरहाल आगे चलिए, आप ज़मायर की नस्बी और जर्री हालत। चलिए जी, अगर वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, ज़मायर वही सारी बात, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने थोड़ा सा अब गायब के लिए हालत नस्बी और जर्री हालत में क्या होगा जी, मुज़क्कर के लिए कौन से इस्तेमाल करेंगे, हु। क्या कहेंगे जी, हु। यानी ये समझिए कि मैं कहूँ ना कि एक तो मैंने कहा असद की किताब, क्या कहा मैंने, असद की किताब, आसिफ की किताब, अहमद की किताब, मैंने ये कहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ज़मीर को मुज़ाफ़ुन इलैह बनाना चाहता हूँ तो क्या कहूँगा, किताबुहु। और ज़मीर जाहिरी बात है कि अगर आप खाली उसकी किताब करते रहेंगे फिर तो कोई बात समझ नहीं आएगी। ज़मीर तब इस्तेमाल होती है जब पहले किसी का नाम आ चुका हो, यानी जिक्र हो चुका हो ना पहले। अगर भी जिसके बारे में आप ज़मीर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपने पहले कुछ बताया ही नहीं है, किसी का कोई नाम ही नहीं लिया, आप ज़मीर को लौटाएंगे तो क्या पता आप किसके लिए ज़मीर लौटा रहे हैं। ज़मीर तब लौटेगी जब आपने पहले से कोई नाम लिया हो, ताकि पता हो कि भाई ये ज़मीर जो लौट रही है ना, ये फलां के लिए लौट रही है, पहले जो नाम आ चुका है। मैंने कहा था कि असद की किताब, लिहाजा जब ये कह रहा है ना किताबुहु, ठीक है, तो ये कलमुहु, और इस तरह कोई भी बोलेगा तो हम ये कहेंगे जनाब पीछे जो है ना वो अब्दुल्ला का नाम आ चुका है, लिहाजा ये उसी की तरफ ज़मीर लौट रही है कि अब्दुल्ला की किताब कह रही है, सही है। ये आसिफ की किताब मुराद हो रही है, आसिफ का कलम मुराद हो रहा है, क्योंकि उसका पीछे नाम जिक्र हो चुका है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पर ये जर के अंदर क्या आएगा, अपने हालत नस्बी और जर्री जब इसकी होगी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, क्योंकि मुज़ाफ़िर इलैह मजरूर होता है। तो अब हमने किताबुहु, ये हो जाएगा जी, हु मुज़ाफ़ुन इलैह है, हु क्या है भाई, मुज़ाफ़िर इलैह। हुमा, समझे बात को, हुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुमा उन दोनों की किताब। तो गायब के लिए ये हालत मुज़ाफ़ुन इलैह की जरी हालत, सही है। नस्ब जरी दोनों एक ही है। हुम उनकी किताब, किताबुहुम उनकी किताब, समझे बात को। अगर मुअन्नस है, मुअन्नस की नस्बी और जरी हालत कैसे आएगी भाई, यहाँ पे हु था, इस हु को हा कर दे। जैसे हम कहते हैं ना कि रहमतुल्लाही, ठीक है, या हम कहते हैं कि अलैहिस्सलाम, किसी जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जैसे मैं कहूँ कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, तो यहाँ पे अलैहि, खिज़र अलैहि, अलैहि उस पर अस्सलाम, सलामती हो। इसी तरह अगर मुअन्नस हो, देखो मरियम, तो हम मरियम जब कहेंगे तो हम यहाँ पे अलैहि नहीं कहेंगे बल्कि अलैहिस्सलाम कहेंगे। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा, ठीक है, सहाबी रसूल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो मुज़क्कर के लिए हु ज़मीर है और मुअन्नस के लिए हा ज़मीर है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, समझे बात को जी। वाहिद के लिए और मुसन्ना के लिए मुअन्नस की वही है जो मुज़क्कर के लिए है, हुमा ही है, और मुअन्नस की जमा के लिए
हुन्ना, क्या ज़मीर इस्तेमाल होगी भाई? हुन्ना। अच्छा जी, हम कह भी सकते हैं उन औरतों की किताब, किताबु हुन्ना, उन औरतों की किताब, या किताबुहा, उस औरत की किताब। तो ये गायब के लिए हालत नस्बी जर्री है जो हमने अपने ज़हन में रखनी होगी। हाजिर के लिए क्या इस्तेमाल होगा भाई? मुज़क्कर के लिए वहां पे इस्तेमाल होता था अंता, ठीक है, हालत रफा में। लेकिन हालत नस्ब और जर के अंदर क्या इस्तेमाल होगा भाई? का, किताबु का, आपकी किताब, सही है, आपकी किताब, किताबु का, कलमु का, सही है। तो ये काफ इस्तेमाल होगा, आपकी किताब, यानी ये मुजाफ और मुजाफुन इलैह हो रहा है तो मुजाफुन इलैह मजरूर होता है। तो खैर ये है तो मजरूर, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ज़मायर मबनी होती है, तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो इसके नीचे कसरें आपके ज़हन में बात आ रही होगी कि मुजाफुन इलैह तो हमेशा मजरूर होता है, ये तो मजरूर हो ही नहीं रहे। तो आपको इसके साथ ये भी याद आ जाना चाहिए कि ज़मायर मबनी है, सारी ना सही लेकिन तकरीबन। मैंने आपको ये बताया था कि जो वाहिद की हैं और जमा की हैं वो तो तमाम की तमाम मबनी है, बाकी जो मुसन्ना की हैं उनमें जो है ना वो मौरब की शक्ल नजर आती है, तो बाकी वाहिद जमा सब मबनी है। तो मुज़क्कर गायब के लिए हालत नस्बी जर्री में क्या इस्तेमाल होगा भाई? कौन सी ज़मीर इस्तेमाल होगी? का, किताबु का। और अगर ज्यादा यानी दो आदमियों के लिए, दो आदमियों को मुखातब करना हो, यानी उनकी तरफ निस्बत करनी हो तो किताबुकुमा, आप दोनों की किताब। इसी तरह किताबुकुम, तुम सब की किताब। मैं किताब इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना मैं अल्फाज बोलता जाऊं आपको कुछ समझ ना आए, इसलिए मैं एक ही लफ्ज को बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके सामने असल बात आपके सामने आ जाए, जुमले आप खुद बना सकें। मुअन्नस है तो मुअन्नस में मुखातब के लिए, हाजिर के लिए वहां पे क्या इस्तेमाल होता था? अंती। तो यहाँ पर का इस्तेमाल हुआ है तो का की जगह पे सिर्फ हमने इसके नीचे जेर लगाना है, इसको कर देना है की, किताबु की, समझे बात को। और आप